أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية لقائم الحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من قوم الظالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. ہاں مومنات، ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، پھر سے کہوں گی کہ جیسے پہلی مجالس میں نے فرمایا تھا، میں نے بولا تھا کہ ہم ہر مجلس میں آیت لائیں گے، وہ آیت جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کی ہوگی. تو یہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 22 ہے. جب امام حسین علیہ السلام یہاں پر آتا ہے تاریخ میں کہ جب امام حسین علیہ السلام جمعے کی رات کو 3 شعبان کو جب وہاں سے چلے تھے نا، جانے سے پہلے، کربلا جانے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی تھی. اور یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت کہتی ہے کہ جناب موسیٰ کے بارے میں کہتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے فرعونیوں میں سے خوف کی وجہ سے نکل گئے تھے، اور جناب موسیٰ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے. ہمارے حسین نے بھی یہی کہا، فرمایا فخرج منہا خائفا، خرج، بس وہ نکل گیا وہاں سے، خارج ہو گیا وہاں سے خوف کے وجہ سے، خوف کے ساتھ. اور پھر یہاں کہتے ہیں وقال رب نجنی من قوم الظالمین، اے اللہ مجھے اس کو ظالم قوم سے نجات عطا فرما. تو حسین جب 3 شعبان کو نکل رہے تھے تو اس آیت کی تلاوت کر کے نکل رہے تھے. تو ہاں مومنات، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حسین نے بار بار ہر آیت میں یہی اشارہ کیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے حکمت عملی رکھی تھی، اور جب امام حسین نے اپنے اصحاب کو چوز کیا تو ان میں سے اصحاب میں سے صرف مرد نہیں تھے، بس صرف اور صرف بڑے نہیں تھے، جوان نہیں تھے، بلکہ ہم سب کو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بچوں کو بھی لیا، بڑوں کو بھی لیا، عورتوں کو بھی لیا، ہر طرح سے لیا. ہم ایک دفعہ جب ہم ایران میں پڑھتے تھے تو ہماری ٹیچر ہمیں کہتی تھی کہ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ کربلا میں کیا ہوا اور کس طرح سے عورتیں، کس انداز میں وہاں عورتیں موجود تھیں. تو ہاں مومنات، یہاں امام حسین علیہ السلام یہاں پر عورتوں کو بھی چوز کرتے ہیں. کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو جواب دیتی ہوئی جاؤں تاکہ ہمارے لیے بات کلیئر ہو جائے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے نکل رہے تھے تو کیوں صرف انہی لوگوں کو چوز کیا؟ کیا جس طرح سے ہم نے کہا کہ یہ لوگ متقی تھے، پرہیزگار تھے، انہی کے گردن کے اوپر حقوق الناس نہیں تھے، یہی امام کے فرما بردار تھے، یہی اس آیت میں آتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس کے علاوہ نہیں آتے. بی بی ام البنین بھی تو تھی نا، تو بی بی ام البنین جو تھی وہ کیوں مدینے میں رہ گئی؟ بی بی ام البنین، بی بی ام سلمہ، محمد حنفیہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر، کیوں وہ لوگ
مدینے میں رہ گئے اور امام حسین علیہ السلام اس قافلے کو لے گئے. یہاں علی اصغر کو بھی لے کر جاتے ہیں لیکن یہاں ان کو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں. تو ہاں مومنات، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیان کرتی ہوئی جاؤں تاکہ یہ ہمارے لیے چیز کلیئر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں آؤں گی کہ کیوں امام حسین نے بی بی رباب کو چوز کیا. انشاءاللہ انہی باتوں کو لے کر جاؤں گی کہ کیوں امام حسین کی حکمت عملی میں یہ آیا کہ مجھے زینب کو بھی لے کر جانا ہے، مجھے قاسم کو بھی لے کر جانا ہے، مجھے علی اکبر کو بھی لے کر جانا ہے، مجھے عباس کو بھی لے کر جانا ہے. تو ہاں مومنات، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو ہمارے لیے بالکل واضح ہو جائے گی، اس کو بیان کروں گی. جب جنگ تبوک ہوئی تھی تو جنگ تبوک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو کہا تھا کہ اے علی، آپ یہاں رکو، ہم جاتے ہیں جنگ میں. جنگ تبوک وہ جنگ تھی جس میں حضرت علی نے شرکت نہیں کی تھی، اور مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام مدینے میں رہے تھے. اس وقت مولا کائنات امیر المومنین نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سب کو لے کر جا رہے ہو، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں پر، مجھے بھی لے جا. تو اس وقت رسول خدا نے خاص بات بیان کی جس کی حکمت عملی پر حسین نے عمل کیا. وہ کیا تھی؟ یہاں پر رسول خدا نے کہا اے علی، آپ یہاں پر رہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دشمن یہاں پر بھی حملہ کرے، ہو سکتا ہے کہ دشمن مدینے پہ، ان کو پتا ہے کہ محمد نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ جو نبی ہے، جو سرپرست ہے، جو بڑا ہے، وہ اس وقت مدینے میں موجود نہیں ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں مدینے میں حملہ کرے اور ہمارے اسلام کو ختم کرنا چاہے. تو اے علی، ایک مضبوط قلعہ، ایک مضبوط چیز ہونی چاہیے مدینے میں جو ڈیفینس کر سکے، جو حفاظت کر سکے. اسی بات کو امام حسین علیہ السلام نے لیا اور مدینے میں جناب ام البنین اور جتنے بھی اصحاب تھے، جو بہترین اصحاب تھے، جو واقعاً امام حسین کے اصحاب میں آتے تھے، جو واقعاً ایمان رکھنے والے تھے، واقعاً وہ اس آیت میں آتے ہیں. جیسے وہ آیت ہے نا یہاں پر جہاں سورہ حجرات میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک آیت خداوند عالم بتاتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا. ہم اذا جاء نصر اللہ پڑھتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا آپ میچ کریے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، تم دیکھو گے کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور سورہ حجرات کی آیت ہے کہ لما يدخل الایمان فی قلوبہم. یہ دو چیزیں ہیں، لوگوں کا دین میں داخل ہونا اور دین کا دلوں میں داخل ہونا. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لوگ تو دین میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن دین جب دلوں میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہ بنتے ہیں اصحاب حسین، وہ بنتے ہیں اصحاب محمد، وہ بنتے ہیں اصحاب علی، وہ بنتے ہیں اصحاب مہدی. تو ہاں مومنات، یہ وہ لوگ تھے، حسین نے ان لوگوں کو چنا تھا کہ جن کے دلوں میں، جن کی روح میں ایمان داخل ہو چکا تھا. اور امام حسین نے اسی حکمت عملی کو لیا. بی بی ام البنین کو اور جتنی بیویاں تھیں اور جتنے صحابی تھے ان کو مدینے میں رکھا، کیونکہ حسین کو چاہیے تھا کہ کوئی مدینے میں بھی ہو جو ڈیفینس کر سکے، جو مدینے میں بھی رہ کر کربلا کی طرف اس کا دل ہو، جو انتظار کرے کربلا والوں کا، جو لوگوں کو کہے کہ جاؤ دیکھو حسین گیا ہے، ابھی کیا پیغام آتا ہے، جو پیچھے سے بھی کربلا کی یاد دلاتا رہے. ہم سب کو پتا ہے کہ بی بی ام البنین کے لیے تاریخ میں ملتا ہے نا کہ جب یہ کربلا کا واقعہ ہو گیا، قافلہ واپس آ گیا، تو بی بی ام البنین ہمیشہ جنت البقیع میں جاتی تھی، وہاں گریا کرتی تھی. قافلے آتے تھے اور ان کے قافلے ان کی گریا کو سنتے تھے. یہاں بی بی ام البنین نے ایک میڈیا چوز کیا، ایک ایسا میڈیا چوز کیا جہاں سے لوگ بی بی ام البنین کی آواز سنتے تھے. اچھا
حسین کے ساتھ ایسا ہوا، جن کو پتا نہیں تھا یہاں سے پتا چلتا گیا، یہ پیغام بڑھتا گیا. تو حسین علیہ السلام نے جن کو مدینے میں رکھا، یہ سیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی تھی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیویوں کو کیوں چوز کیا؟ انشاءاللہ اس پہ تو بات ضرور ہوگی، لیکن ایک چھوٹی سی چیز بیان کرتی ہوئی جاؤں کہ ایک وقت تھا کربلا کے بعد، غور سے، یہ بہت مین پوائنٹ ہے، ہم عورتوں کے لیے تو بہت مین پوائنٹ ہے. ایک وقت تھا کربلا کے بعد جب یہ واقعہ ہو چکا اور اس لٹے ہوئے قافلے کو شدید گرمی کے عالم میں اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر جایا جا رہا تھا نا شام، تو شدید گرمی تھی، اس قدر گرمی تھی کہ بیان سے باہر ہے. ہم سب کو معلوم ہے اس گرمی کے عالم میں سید الساجدین کو لوہے کی بیڑیاں پہنائی گئی تھی، لوہے کی ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھی، لوہے کے طاق اور زنجیریں پہنائی گئی تھی، توق اور زنجیریں پہنائی گئی تھی. ہاں مومنات، امام سجاد علیہ السلام اس قدر گرمی میں جب یہ قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف، تو میرا سید الساجدین ایک خیمے کو ٹیک لگا کر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. جیسے ہی بیٹھتے ہیں نا، شدید گرمی کے عالم میں ان لوگوں نے ٹینٹ لگائے تھے، لائنوں نے ٹینٹ لگائے تھے، اور سید الساجدین اس ٹینٹ پر تھوڑی سی ٹیک لگاتے ہیں. ایک لائن نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے سید الساجدین یہاں ٹیک لگاتے ہیں. لائن نے کیا کیا، اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، جتنی اس کی طاقت تھی، سید الساجدین پہ اس کے وار کیے اور میرے سجاد کو زخمی کر دیا. اور جیسے ہی بیویوں نے دیکھا نا، ساری بیویاں جمع ہو گئی اور سید الساجدین کو کیا کیا کہ اپنے گھیرے میں لے لیا. تمام بیویوں نے سید الساجدین کو حلقے میں لے لیا اور چاروں طرف ساری بیویاں سید الساجدین کا سایہ بن گئی. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، میں نے ان بیویوں کے، ان عورتوں کے حوالے میں نے امامت کی ہے، اور یہاں یہ عورتیں امامت کی حفاظت کر رہی ہیں، کس طرح سے وقت کے امام کو چھاؤں دے رہی ہے، ٹھنڈک دے رہی، کوشش کر رہی ہے جتنا ان کے بس میں ہو سکتا ہے. امام حسین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، میں کربلا میں عورتوں کو لے کر گیا، اور یاد رکھنا کربلا سے لے کر آج تک جو وقت کے امام کی زیادہ حفاظت کرے گی نا، اے عورتوں، ان میں سے تم بھی ہو، تم بھی اس طرح سے اپنے مہدی کی حفاظت کرو. ہاں مومنات، ہم آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بی بی رباب کو کیوں لے گئے، کیوں بی بی رباب کو چوز کیا. جب رباب کی بات آتی ہے نا، تو ایک دم دل میں ایک دم سے کچھ ہونے لگتا ہے، کیونکہ ان کے بچے، ان کے 2 چھوٹے معصوم بچے یاد آنے لگتے ہیں. امام حسین علیہ السلام بی بی رباب کو چوز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس بات کی طرف آؤں کہ بی بی رباب کو کس طرح سے کیوں امام حسین نے چوز کیا کربلا کے لیے، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز بیان کرتی ہوئی جاتی ہوں. امام حسین علیہ السلام نہ صرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میں قرآن کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، میں وحی کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، دین اسلام کے لیے جا رہا ہوں، بدعتوں کو نکالنے جا رہا ہوں. نہ صرف یہ پیغام امام حسین دے رہے، لیکن ایک اور پیغام بھی امام حسین دے رہے. کاش ہم سب اس کو سمجھ سکے. امام حسین یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، ایک فیملی، ایک کپل لائف کیسے ہوتی ہے، ایک گھرواس، گجراتی میں کہتے ہیں نا گھرواس کیسے ہوتا ہے. تو امام حسین ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام تو نور تھے، وہ تو نور ہے.
ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، بے شک وہ نور ہے، لیکن ہمیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان انوار کو اللہ نے انسانی جسم دے کر اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم ان سے لیسن لے سکیں، ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزاریں، ہم ان سے سیکھ سکیں، اس لیے خداوند عالم نے ان کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ تو ہم مومنات، ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بی بی رباب کے ساتھ تیز آواز میں بات نہیں کرتے، اور بی بی رباب بھی بہت آرام اور نرمی کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا پیغام امام حسین ہمیں دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی پرابلمس آتے ہیں، نارمل ہے کہ جو کپل لائف ہوتی ہے، جو میاں بیوی کی لائف ہوتی ہے، اس میں پرابلمس چھوٹے موٹے آتے رہتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں چھوٹے بھی آتے ہیں، یہ تو نارمل ہے، لیکن جب پرابلمس آتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، کبھی عورت غصے میں آ جاتی ہے، کبھی مرد۔ ہم کہتے ہیں نا ہاں وہ بیچارہ پرابلم میں ہے نا، اس لیے وہ غصہ کرتا ہے، اس لیے وہ نارمل نہیں، اس لیے یہ ایسا ہے، اور جب بھی اور کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ہاں بیچاری یہ ہے، لیکن امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے حسینیو، حسین سے سیکھو کہ بیوی سے محبت کس طرح سے کرتے ہیں، حسین سے سیکھو کہ بیوی کو کس طرح سے بیوی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اے حسینیو، رباب سے سیکھو کہ کس طرح سے امام حسین کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ جب علی اصغر شہید ہو گئے نا تو علی اصغر کو امام حسین نے ہاتھ پہ لیا، ہاتھ پہ لینے کے بعد امام حسین آتے ہیں بی بی رباب کے پاس، اپنی ابا کو علی اصغر کے اوپر ڈال لیا، علی اصغر کی شہادت کے بعد آ کر کہتے ہیں رباب، فوراً نہیں کہا رباب یہ اپنا بچہ لو، شہید ہو چکا ہے۔ امام حسین سکھاتے ہیں کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی چاہیے، اور اس سچویشن میں جہاں پر پریشانی ہو، دکھ ہو، رنج ہو، جہاں لاشیں اٹھائی جا رہی ہو، اس عالم میں بھی اپنے آپ کو کس طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ رکھنا چاہیے، کس طرح سے امام حسین اس عالم میں بھی بی بی سکینہ کے ساتھ رہتے ہیں، کہ اس عالم میں بھی امام حسین ہمیں فیملی کا لیسن دیتے ہیں۔ جب امام حسین آتے ہیں نا بی بی رباب کے پاس تو بی بی رباب سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ رباب، نہیں کہا کہ تمہارا بچہ ہے، کہا رباب مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ بی بی رباب نے کیا جواب دیا؟ اگر ہم ہوتے نا تو ہم فوراً کہتے ہم کہ آپ ہمارے شوہر ہو، آپ میرے شوہر ہو۔ بی بی رباب کہتی کہ آپ امام حسین ہو۔ جیسے ہی بی بی رباب کو امام حسین نے یہ بولا نا تو بی بی رباب فوراً کہتی ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے آپ میرے امام ہو۔ یہاں کس قدر بڑا لیسن، سبق دے دیا امام حسین علیہ السلام نے اور بی بی رباب نے ہمیں۔ تو ہاں مومنات، یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے بی بی رباب کو کیوں چوز کیا؟ کیونکہ امام حسین کو پتا تھا کہ ان بیویوں کو درباروں میں جانا ہے، ان بیویوں کو بازاروں میں جانا ہے، ان بیویوں کو ان جگہوں پر جانا ہے جہاں ان کو پیغام دے کے دینا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ابن زیاد کی دربار میں سر حسین کو تشت میں رکھا جاتا ہے، اور سر حسین کو تشت پہ رکھنے کے بعد یہاں پر ابن زیاد بھی یزید کی طرح کرتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو بٹھا کر رکھتا ہے۔ یہاں کتنے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہ تھا کہ یہ حسین ابن علی ہے، یہ محمد کا نواسہ ہے، یہ زہرا کا بیٹا ہے، کتنے لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی تشت میں رکھا نا ابن زیاد کی دربار میں بی بی رباب اٹھتی ہے۔ یہ بی بی رباب کا کام ہے کہ بی بی رباب پیغام دیتی ہے، اٹھتی ہے، فوراً سر حسین کو سر حسین کو گود میں لیتی ہیں، اور گود میں لینے کے بعد شعر پڑھتی ہیں اور خود کہتی ہے، ہاتھ میں اٹھا کے سب کے سامنے کہتی ہے کہ اے لوگوں پتہ ہے تمہیں، یہ حسین ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ حسین کو شہید کر دیا گیا، کربلا میں بے گناہ شہید کر دیا گیا، اور سر حسین کو اس قدر بے دردی کے ساتھ لایا گیا اور میرے حسین کو کفن بھی نہ دیا گیا۔ اور پھر بی بی رباب 2 اشعار میں پورے لوگوں کو جھنجھوڑ کر
رکھ دیتی ہیں. اس وقت پورا مجمع سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ حسین ابن علی ہے، یہ محمد کا نواسا ہے. رباب نے کیا کہا؟ ان الذین نورا یسطع بہ کربلا، اور پھر کہا غیر مدفونا، کہا یہ وہ حسین ہے جو نور ہے، نور حسین کو بجھایا کربلا میں اور اس کو دفن بھی نہ کیا گیا. ہاں مومنات، یہ رباب ہے جس کے 2 بچے ہیں، ایک ہے سکینہ اور ایک ہے علی اصغر. یہ وہی سکینہ ہے جب کربلا میں پہلی دفعہ حور بن ریاحی آیا تھا نا 1000 لشکر کے ساتھ. 1000 لشکر کو دیکھ کر پہلی دفعہ سکینہ لرز گئی، سکینہ ڈر گئی اور ڈر کر فوراً گلے لگا لیا اپنے باپ کو. کسی تاریخ میں ملتا ہے کہ گلے لگا لیا اپنی ماں رباب کو. ہاں مومنات، میں کہوں گی کہ وہاں سے یزید کے لشکر سے لوگ آ رہے تھے حسین کے پاس، لیکن حسین کے لشکر سے کوئی نکل کر یزید کی طرف نہ گیا. یہاں پر حر آتے ہیں امام حسین کے پاس اور آ کر کہتے ہیں الغرض. سب کو معلوم ہے، میں چاہتی ہوں کہ صرف 2 لفظ شہادت کے پڑھوں. جب حر آتے ہیں نا واپس دوبارہ سے معافی مانگنے کے لیے، تو حسین اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کرنے کے بعد ایک جگہ آتی ہے کہ حر جاتا ہے جنگ کرنے، اور جنگ کرنے کے بعد جب حر شہید ہوتا ہے نا تو حسین اس کے بالین پہ آتے ہیں، حسین اس کے سر پہ آتے ہیں. میں کہوں گی حر آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ کے سر کو، آپ کے جسم کو حسین اپنے گھٹنوں پہ رکھ رہا ہے، اور حسین حر کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا، اور حسین حر کے سر پہ کپڑا باندھ رہا ہے اور کہتا ہے اے حر کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے. علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اولا ومن آخرین آمین یا رب العالمین. تقبل اللہ